جی ہاں میرے بھائی اور میری بہن، جس طرح ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں، بالکل اسی طرح ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں جنت میں داخلے کا موقع مل جائے، اور ہم جنت میں کیسے داخل ہوں اس سلسلے میں ہماری فکر بھی ہو اور ہماری کوشش بھی ہو۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورتیں جنت میں کیسے داخل ہوں گی، تو جو چیزیں قرآن میں اور احادیث پاک میں مردوں کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ یہ سب چیزیں جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، وہ چیزیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور وہ چیزیں عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اگر کسی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا، تو یہ فضیلت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جب حدیث پاک میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ دن اور رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کر لے گا، یعنی وہ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے گا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو یہ فضیلت جہاں مردوں کے لیے ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن اگر خاص طور پر عورتوں کے لیے ہدایات دیکھی جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت 4 کام کر لے تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ اور حدیث پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ یعنی اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور رمضان کے فرض روزے رکھتی ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ جی ہاں میری بہن، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، یعنی حیض اور نفاس کے زمانے کے علاوے میں وہ نمازوں کا اہتمام کرے، صحیح وقت پر نماز کو صحیح طریقے پر سنت کے موافق ادا کرے، اور اس کے علاوہ جب رمضان کا مہینہ آئے اور فرض روزوں کی نوبت آئے تو وہ فرض روزے رکھے، وہ بغیر عذر کے روزے کو نہ چھوڑے، اور تیسری چیز یہ کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی وہ زنا نہ کرے، زنا سے بھی بچے، اور زنا کے جو اسباب ہیں یعنی کسی غیر مرد سے دوستی کرنا، ان سے فون پر باتیں کرنا یا ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا، یعنی وہ زنا سے اور زنا کے اسباب سے بچے۔ اور اس کے علاوہ وہ اگر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو پھر وہ عورت جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ تو عورتوں کے لیے یہ 4 آسان سے کام ہیں کہ ہر عورت ان 4 کاموں کو انجام دے سکتی ہے اور جنت میں آرام سے داخلے کا موقع پا سکتی ہے۔ آپ نماز کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ نماز ہر مرد پر بھی فرض ہے اور ہر عورت پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح روزے مرد پر بھی فرض ہیں اور روزے عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے شرمگاہوں کی حفاظت۔ جی ہاں میرے بھائی اور میری بہن، قرآن پاک میں مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو اپنے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ چیزیں جس سے انسان شرمگاہ کے گناہ میں پڑ سکتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے انسان زنا میں پڑ سکتا ہے، ان چیزوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان چیزوں کے بھی قریب مت جاؤ جو چیزیں زنا کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردوں کو اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور عورتوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ تم بلا ضرورت گھر سے باہر ہی نہ نکلو۔ اگر تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ بھی جائے تو تم اس طرح نکلو کہ اپنے آپ کو ڈھک لو، اپنے آپ کو چھپا لو، تاکہ تمہیں کوئی غیر مرد دیکھ نہ سکے اور دیکھ کر تمہارے بارے میں سوچ نہ سکے۔ اسی طرح مردوں کو بھی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے، دونوں کے لیے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے شوہر کی فرما برداری۔ جی ہاں میری بہن، شوہر کی فرما برداری ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے تو وہ عورت ضرور جنت میں داخل ہوگی۔
एक औरत बहुत ज़्यादा इबादतें कर रही है, वो नफल नमाज भी पढ़ रही है, वो तिलावत का एहतमाम भी कर रही है, वो तहज्जुद भी अदा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने शौहर की फर्माबरदारी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उसका शौहर उससे नाराज़ रहता है। तो फिर ऐसी औरत के लिए जन्नत की कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक दूसरी औरत जो बहुत ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम नहीं कर पा रही है, वो अपने शौहर में, अपने घर के कामों में उलझ कर, अपने बच्चों में उलझ कर बहुत ज़्यादा तिलावत नहीं कर पा रही है, लेकिन उससे उसका शौहर खुश है, उससे उसका शौहर राज़ी है, तो अगर ऐसी औरत मरती है तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगी। लेकिन शौहर की फर्माबरदारी का ये मतलब नहीं कि अगर शौहर कोई हराम काम करने का हुक्म करे तो भी आप उसकी फर्माबरदारी करें। जी हाँ, इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि उस चीज़ में मखलूक की कोई फर्माबरदारी नहीं जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। यानी अगर शौहर किसी हराम काम का हुक्म करे तो उसकी फर्माबरदारी उस वक्त ज़रूरी नहीं, आप उस काम को ठुकरा दें। अगर शौहर आपसे कहे कि तुम सूद लो, अगर शौहर आपसे कहे कि तुम झूठ बोलो, अगर शौहर आपसे कहे कि तुम गीबत करो, तो आप हरगिज़ शौहर की फर्माबरदारी ना करें। अगर शौहर आपसे कहे कि तुम दूसरे को गालियां दो, तो आप हरगिज़ शौहर की फर्माबरदारी ना करें, क्योंकि इसमें तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। लेकिन अगर शौहर ऐसा हुक्म कर रहा है जिसमें अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं, तो फिर आप शौहर के हुक्म की फर्माबरदारी ज़रूर करें। और दूसरी तरफ शौहरों पर भी लाजिम है कि वो अपनी औरतों को हराम चीज़ों का हुक्म ना करें, अपनी औरतों को वो हराम कामों पर मजबूर ना करें। और जो लोग अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को हराम काम करने पर मजबूर करते हैं, ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ सख्त मुजरिम हैं और अल्लाह ताला उनकी सख्त पकड़ करेगा और अल्लाह उन्हें सख्त सज़ा देगा। तो मेरी बहन, ये वो 4 आसान काम हैं जिनको करके एक औरत आराम से जन्नत में दाखिल हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।